جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جن عورت میں ظاہر ہو جائے وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے اور اس سے گھر میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اسے دین سے زور دیتے ہیں اور اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسی کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ عبادت سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور طلب رکھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو بندہ راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ لیکن جو اس وقت پریشان ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا؟ میں تو دین کا کار بند ہوں، پھر مجھے مشکلات کیوں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کی اتنی بری طرح مار کیوں پڑی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے مجھے آزمایا تھا۔ اور وہی بلال جو ایک غلام تھے اور جن کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہو۔ میں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں۔ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کوئی خاص مشکل آ گئی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتے ہیں۔ تیسری نشانی، یہ نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں خوبصورت تبدیلیاں لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں، اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں اور نورانی مخلوق کو یہ خبر دیتے ہیں
اور وہ سب بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جنہیں کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بساطت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھ جائے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے۔ شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اس کے مال اور دولت میں فرمانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتی ہوں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طرح سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، نہ گھر کی صفائی کا، تو کیا میرا ڈانٹنا اور غصہ کرنا صحیح ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارا گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھو، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے شوہر سے اجرت طلب کرنا چاہے تو وہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کرتے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا بڑپن ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، انہیں حقیر سمجھا، انہیں غلام سمجھا۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے اور عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں رو رہی ہے۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں فراوانی ہو اور عزت شہرت دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھو، اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، یہ میری نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے اور اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد میں بغاوت پیدا کرنا۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔